بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ رابطہ ہے، رابطہ نہیں، رابطہ بند۔ بڑی مزیدار کہانی ہے، اور دونوں جانب سے، ایک جانب سے نہیں، ون سائیڈڈ نہیں اسٹوری۔ دوسری بات، 190 ملین کیس اب کہا گیا ہے کہ 13 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس کے پس پردہ کیا محرکات ہیں، کیا ہے کیا نہیں، اس کی بھی بات کریں گے آپ کو۔ اور تحریر مطالبات یعنی چارٹر آف ڈیمانڈ دینے سے صاف انکار پی ٹی آئی نے کر دیا، اور گنڈا پور کی چھٹی مشکل کام ہے۔ اور یہی نہیں، باقی بھی معاملات بڑے مزیدار ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں نئی 2 شرائط کیا آئی۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، رابطہ ہے۔ کچھ PTI کے لوگوں کی طرف سے دعویٰ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا رابطہ ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بڑے دعوے تھے، لیکن پھر کہا گیا نہیں نہیں، ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق ہے، اسٹیبلشمنٹ تو ہم سے بات نہیں کر رہی، ہم تو حکومت سے بات کر رہے ہیں۔ اب اعتراض یہ تھا کہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ حکومت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بات کرنے کا، اور نہ ہی اس کے پاس پاور ہے، تو ہم اس سے بات کیوں کریں، ہم اصل طاقتوروں سے بات کریں گے۔ اب رابطہ ہے نہیں ہے، یہ رابطہ بند ہو گیا۔ گنڈا پور کے حوالے سے کچھ کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے۔ ایک تو CM ہے، CM کی نوعیت میں جو ایپکس کمیٹی میں جاتے ہیں، یا جو SI FC جو ہے اس کے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں، وہاں سپہ سالار بھی موجود ہوتا ہے، باقی بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ایک رابطہ تھا۔ لیکن 26 نومبر کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اطلاعات یہی کہ راستہ ہو گیا بند، یعنی رابطہ بند، رابطہ ٹوٹ گیا۔ تو اب معاملات چلے گئے مذاکرات کی طرف، کیونکہ مجبوری تھی، طاقتور بات نہیں کرنا چاہتے، یہ طاقتوروں سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں حکومت جو ہے چور ڈاکو۔ لیکن قدرت کا کمال ہے کہ چور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنے کی راضی بھی ہو گئے۔ اب معاملات کیا ہیں؟ 2 ہو چکے ہیں سیکشن، 2 سیشن ہو چکے ہیں، 2 بیٹھکیں ہو چکی ہیں، رزلٹ کچھ نہیں نکلا۔ عرفان صدیقی جو سینیٹر ہیں، اور جو مطلب سینئر ایک رکن ہے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما، انہوں نے کہا یہ 1 انچ بات آگے نہیں بڑھی۔ مطالبہ کیا حکومت کا؟ حکومت کہتی ہے جناب چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آؤ۔ پہلی ملاقات میں کہا تھا یہ آئندہ آنا لکھ کے لے آنا کہ کیا کیا، تاکہ پتہ لگے 1 2 3 4 کہاں تک ہے، کتنے نکات ہیں، کتنے حکومت نے ماننے ہیں، کتنے نہیں ماننے ہیں، یہ کیا ہے، یہ اس سے بیٹھ کے بات چیت کی جائے افہام و تفہیم سے۔ اور سیاسی مذاکرات اسی طرح ہوتے ہیں، کچھ لوگ کے حوالے سے۔ لیکن وہ دوسری ملاقات میں بھی لکھ ہی نہیں آئے۔ اب بھی حکومت کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جناب لکھ کے مطالبات پیش کرو۔ تو PTI کہتی نہیں جی، جو منٹس میں لکھے گئے ہیں نا، بس انہی منٹس کو آپ ہمارے مطالبات سمجھ لیں، لکھے ہوئے مطالبات سمجھ لیں۔ لیکن اس کے باوجود 2 مطالبات، 2 شرائط اور رکھ دی ہیں۔ پہلی شرائط کیا ہے؟ پہلی شرائط جو ہے وہ ہے کہ جناب رہائی دی جائے عمران خان کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت۔ اور دوسری شرائط جو ہے وہ کیا ہے، وہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بھی بڑی مزیدار ہے، کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم بات چیت کریں گے، لیکن شرائط جو ہے نا وہ پہلے منظور کی جائیں۔ اور شرائط یہ ہے کہ جناب سیدھی سی بات ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی لا کے اس مذاکرات میں بٹھا دیں۔ دونوں پھر مشکل ہے۔ پہلے 2 مطالبات تھے وہ بھی مشکل تھے، میں نے کہا تھا اس میں ڈیڈ لاک آئے گا، یہ نا والی باتیں۔ اور اب حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ PTI سنجیدہ نہیں ہے۔ اسد قیصر صاحب بڑی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اب مطالبہ یہ، شرط یہ رکھی گئی، پہلے تھا کیا، تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے بشمول عمران خان۔ حکومت کہتی تھی ان کے خلاف ہیں مقدمات، وہ مقدمات کا سامنا کریں، کچھ میں سزا ہوئی، کچھ میں معافی ہو گئی، کچھ میں ضمانت ہو گئی، باقی بھی آپ کر لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اور عمران خان کا اعلان بھی یہی ہے کہ میں عدالتوں سے ریلیف لوں گا، میں حکومت سے NRO نہیں مانگوں گا۔ تو وہ دوسرا کیا مطالبہ تھا؟ دوسرا تھا جوڈیشل کمیشن۔
اور تیسرا جب اس سے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے تھا وہ تیسرا مطالبہ تھا کہ مینڈیٹ چوری واپس دیا جائے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایسا تو چانسز کوئی بھی نہیں ہے کہ کون اپنی حکومت ان کو دے کے خود آپ جیل میں جائیں, آپ کو حکومت دے دیں اور آپ آ جائیں. تو ایسی تو بات نہیں ہے. وہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جناب مینڈیٹ چوری ہوا نہیں ہوا, یہ ایک بحث ہے. لیکن ٹریبیونل میں آپ اتنی درخواستیں آپ نے نہیں دی جتنا آپ کہتے ہیں مینڈیٹ چوری ہوا. تو یہ بھی بڑا تضاد ہے, لہٰذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اب مینڈیٹ کی بھی بات نہیں کر رہے. اب وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے اور رہائی کی بات کرتے, اور پہلا مطالبہ یہی ہے کہ رہائی کی جائے بمائے عمران خان. اب کیا ہے کہ جی پہلے جناب ایگزیکٹو وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو بھی لا کے بٹھایا جائے اور ایگزیکٹو آرڈر سے عمران خان کو رہا کر کے اس مذاکرات میں شامل کیا جائے. اب فوجداری مقدمات میں ایسا ہوتا نہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر چل جائے, لیکن اب ان کو کون سمجھا, ان کا مطالبہ ہے. اسی بیس پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب سنجیدہ نہیں ہے. اب اگلا بیٹھک یا اگلا مرحلہ کب آئے گا, تیسرا مرحلہ, کسی کو نہیں پتہ. نہ کسی نے اسپیکر قومی اسمبلی سے کوئی رابطہ کیا. تو لگتا یہی ہے کہ جناب اب وہ معاملات جو تھے, وہ خوش فہمیاں جو تھیں یا وہ غلط فہمیاں تھیں رابطوں والی یا تعلقات والی یا جو بھی تھا, وہ ختم ہو گئی ہیں. لہٰذا وہ ڈائریکٹ آ گئے کہ بھائی وہ ویسے تو گل نہیں کرتے, تھوڑے تھرو انہوں نے لے آؤ جی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سیاسی باتیں سیاسی لوگوں سے کریں, ہم سے بات ہی نہ کریں, ہمارا کیا تعلق ہے اس سے, ہے یا نہیں ہے, کتنی مداخلت ہے کتنی نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. لیکن ہر دور میں ہر جگہ کہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شامل ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. اب امریکن کا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ کو 10 تاریخ کو بلایا ہوا, 10 جنوری کو بلایا جائے گا اور سزا سنائی جائے گی. تو ان کو کہا جا رہا اسٹیبلشمنٹ امریکن بھی یعنی پینٹاگون ابھی بھی یہ 2 مہینے کی جو تربیتی پروگرام ہوا ٹرمپ صاحب کا, اس میں مطمئن نہیں ہے ان سے. لہذا کوئی بھی رکاوٹ پیدا کر سکتی. اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے, آپ کے پاس 100 حل ہوں, ان کے پاس 201 حل ہوں گے. یہ ہر اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے, ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے. بس کہیں کم ہے مداخلت, کہیں زیادہ مداخلت, ہمارے یہاں زیادہ مداخلت کہی جاتی ہے. بہرحال چھوڑے, جمہوریت اسی طرح سب جگہ چل رہی ہے, لنگڑی لولی. لیکن کہتے ہیں کہ عامریت سے جمہوریت بہتر ہوتی ہے, چاہے لنگڑی لولی ہو. لہٰذا ہم سینے سے لگا کے اس سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اسی پہ چل رہے ہیں, چاہے ہو یا نہ ہو. بہرحال اب اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ 2 مطالبات یہ بھی ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ مشکل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو لا کے یہ ہمارے سامنے بٹھائیں اور عمران خان کو ایگزیکٹو آرڈر سے رہا کر کے اس مذاکرات بھی شامل کریں. دونوں چیزیں لگتی نہیں کہ ہوں گی. بہرحال ٹائم بار ہو رہا ہے, تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. 20 جنوری تک کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ 20 جنوری کے بعد شاید کوئی صورتحال چینج ہو جائے گی, پھر نئی تحریک شروع کریں گے, نیا کام شروع کریں گے, نیا دباؤ ہوگا تاکہ انٹرنیشنلی کوئی ہنگامہ آرائی ہو, پھر اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہو. یہ ان کا لگتا ہے پروگرام. دعوے ہیں ان کے, مطلب پی ٹی آئی کی طرف سے دعوے ان کا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو جناب ناکام تو اسی طرح ہوں گے جب آپ بار بار شرائطیں چینج کرتے رہیں گے, شرائط رکھتے رہیں گے, تو اس میں کامیابی کے تو چانسز نہیں ہیں. اب اگلی بات جو ہے وہ کرتے ہیں کہ کیا 13 جنوری کو جو اس میں بھی بڑا ابہام ہو گیا, یہ جو 190 ملین کے جو فیصلہ نہیں آ رہا, اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مذاکرات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ بات نہیں مانتا, اور اگر یہ بات حکومت مانتی ہے یا آپ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ بھی کنٹرول بالکل اشارے پہ چلے گی کہ پاجی اگر معاہدہ ہو گیا ہے تو جناب تانوں سزا دے نہیں دیں گے, معاہدہ نہیں ہوا ہے تانوں سزا دے دیں گے, تو اس سے ایک نئے بحران پیدا ہوگا. یہ تاثر پیدا کر دیا گیا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اسلام آباد کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جاوید ناصر رانا صاحب جو ہیں وہ ذرا دوسرے ٹائپ کے ہیں, مطلب وکری ٹائپ کا جج ہے. وہ بڑے مین نکال کے ایک تفصیلی سا فیصلہ, کیونکہ دلائل بہت ہوئے, لمبا چوڑا یہ مقدمہ چلا ہے, اس میں بہت سے معاملات ہیں, تو وہ کہتے ہیں ایسا فیصلہ دینا چاہتے ہیں. ان کے قریبی ذرائع یا ان کی عدالت کے لوگ جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں, ابہام کے ساتھ فیصلہ میں نہیں دوں گا, لہٰذا 13 جنوری. اب چونکہ 2 دفعہ مؤخر ہوا اور اس لیے اب شک پیدا ہو گیا کیا 13 کو بھی سنایا جائے گا کہ نہیں سنایا جائے گا. چانسز یہ ہے کہ سنا دیا جائے گا. اسلام آباد کی ہوا فضائی چغلی کھا رہی ہے کہ یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا, اور پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ یہ فیصلہ آنا ہی آنا ہے, کیونکہ جب ہی کہا ہے وقاص اکرم شیخ نے, جو سیکرٹری انفارمیشن, انہوں نے کہا جناب حمایت میں آئے مخالفت میں آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم مذاکرات کریں گے. یعنی اصل مذاکرات نہیں, وہ پکے نے. تو اب 13 جنوری کی ڈیٹ ہے, اب 13 جنوری کا انتظار کریں, پہلے 10 جنوری کا انتظار کریں کہ ٹرمپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, ان کی اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے, عدالت کیا کرتی ہے. اب یہ معاملہ تو ہوگا, اور پھر
اب 13 جنوری کا انتظار کریں، پھر 20 جنوری کا انتظار کریں، مطلب جنوری سے تسی انتظار ہی کرنا ہے، اور کچھ چیز نہیں کہ کچھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، یہ بات یہ گلا نے۔ اگلی بات کہ وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں تحریری، وہ تو انہیں دینے سے انکار کر دیا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے لکھ کے نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ سوال کیا جب آپ طے کر کے اٹھے تھے وہاں سے کہ ٹھیک ہے نیکسٹ میں ہم آپ کو، تو جا کے انہوں نے اپنے عقل مندوں سے پوچھا، سیانوں سے یا کور کمیٹی کے اجلاس میں یا سیاسی کمیٹی میں، انہوں نے کہا نہیں ہم نے استعمال کیا تھا، جب انہوں نے لکھ کے مطالبات کیے تھے ہم نے کہا تھا دیکھو یہ لکھ کے NRO مانگ رہے ہیں، یہ پھر وہی شور مچائیں گے اور ٹرولنگ کرنا شروع کر دیں گے، PTI کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ حکومتی صفوں میں سوشل میڈیا سے بڑا کمزور ہے، اور PTI کا سوشل میڈیا بہت مضبوط ہے اسی کے حوالے سے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں یہ چانس نہیں دینا انہوں نے، لکھ کے نہیں کچھ مانگنا۔ اب اگلی بات ہے کہ گڈھا پور کی اور بی بی کی جو ناراضگی ہے بشرا بی بی کو چل رہی ہے۔ بشرا بی بی مکمل سرکاری طور پر بھی اختیارات لینا چاہتی ہیں، وہ سمجھ رہی ہیں کہ اس کو سیکنڈ بزدار بنا لیں یا بزدار پلس کر دیں، تو وہ نہیں ہو رہا، گنڈا پور تو نہیں ہو رہا۔ اور گنڈا پور کی چونکہ مخالفت بھی ہے تو وہاں پہ وہ جنگجو ٹائپ لوگ ہیں نا، پختون تو اپنا بڑا بہادر آدمی اور پھر وہ دھڑے باز ہوتا ہے، تو اگر دوسرے ان کے مخالف ہیں تو ان کے حمایت میں بھی بہت سے اکٹھے ہو گئے، لہذا چانسز یہ بھی نہیں لگ رہا ہے کہ آسانی سے انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر انہیں تبدیل کرنے کی کوئی کی تو ہو سکتا ہے کہ PTI کا ایک اور فارورڈ بلاک بن جائے، کیونکہ جس طرح اس میں تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے تو ان کو ہٹانا بھی بالکل لگ نہیں رہا کیسا ہوگا۔ اب ایک نیا ٹرولنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ مریم بی بی کا۔ مریم وزیر اعلیٰ پنجاب، مریم نواز شریف۔ اب اگر ماضی میں بھی دیکھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ صنفی جو ہے نا تفریق مت ڈالے عورت مرد کی، خاص طور پہ ان عہدوں پہ، چاہے وزیر اعظم ہو، صدر ہو یا گورنر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اور اس نے ہاتھ ملایا وزیر اعلیٰ پنجاب نے۔ اب آپ کریں نہیں جی ایک لڑکی نے ہاتھ ملایا ایک بندے سے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ٹرولنگ شروع کر دی، بلو دی بیلٹ شروع کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کل اس سیٹ پہ کوئی اور ہوگا، کوئی اور خاتون ہو سکتی ہے، ہماری آپ کی، کسی پارٹی کی، کسی کی دوست، کسی کی ساتھی، کسی کی بیٹی، کسی کی بھابھی، کسی کی بہن، کچھ تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس عورت کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے اس میں۔ ایک ریاستی امور میں ایک وزیر اعلیٰ ایک صدر سے مل رہی ہے اور اس نے ہاتھ ملایا، ٹھیک ہے آپ کی اسلامی روایات میں یا آپ کی علاقائی روایات میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، مایوس سمجھا جاتا ہے، لیکن جب اس لیول پہ آپ چلے جائیں تو انٹرنیشنلی آپ کہیں اقوام متحدہ کے اجلاس میں جائیں وہاں بھی لوگ ملا رہے ہوتے ہیں، آپ صدر چین کے پاس جائیں یعنی چینی صدر سے یا چینی وزیر اعظم تو وہاں بھی ہاتھ ملاتے ہیں، کیونکہ روایت، ورنہ آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ کنزرویٹو ہیں، آپ بہت انتہا پسند یا آپ بڑے وہ کہتے ہیں کوئی مذہبی ٹائپ کے لوگ ہیں، اس لیے آپ اگنور کر رہے ہیں۔ تو ایک وزیر اعلیٰ نے، ایک بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے ایک مہمان سے ہاتھ ملایا، لیکن اس کی ٹرولنگ ہو رہی ہے۔ اب جائز ناجائز یہ مولویوں کا کام ہے، مذہبی جو ہے اس میں ہمارا کوئی کام نہیں، لیکن جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو پھر وہ عورت نہیں ہوتی، پھر وہ مرد ہوتی ہے، اس کو مرد سوچا کریں۔ جب وہ ورکنگ میں آپ کے ساتھ ہے، شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہے، قدم بقدم آپ کے ساتھ ہے، تو پھر نہیں، ورنہ پھر یہ عورتیں ہمارے دفتروں میں ہمارے ساتھ ترقی کے کاموں میں کیسے، ہماری خواتین جو ہیں باصلاحیت ہیں اور جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہیں وہاں کارنامے انجام دیے، تو یہ ٹرولنگ افسوسناک ہے۔ بہرحال اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔